محمد سید الکونین والثقلین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور بابرکت موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ تذکروں سے اپنے لیے برکتیں سمیٹنے کے لیے دروس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف شانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی فضیلت، آپ کی عزت، آپ کی عظمت بزبان قرآن بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 اور 108 کی تلاوت کی گئی۔ ارشاد خداوندی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیں کہ بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ یہ کہ تمہارا الہ وہ ایک الہ ہے، تمہارا خدا وہ ایک ہی خدا ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم ایمان لانے والے ہو؟ ان دونوں آیات بینات میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور کی عزتیں، حضور کی عظمتیں، اور آپ کی ایک خاص صفت رحمت للعالمینی کی صفت، اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو کل کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ یعنی گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اگر تشریف آوری کا سلسلہ دیکھیں تو کوئی نبی کسی خاص قوم کے لیے تشریف لائے، خاص زمانے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، اور ایک مخصوص دورانیے کے لیے وہ تشریف لاتے۔ ان کی نبوت و رسالت کا دائرہ کار وہ انتہائی محدود تھا، ایک قوم تک محدود ہے، ایک زمانے تک محدود ہے، ایک علاقے تک محدود ہے، اور پھر وہ اپنا وقت جو ذمہ داری کا تھا وہ گزار کر تشریف لے جاتے۔ یا کسی خاص قوم کے لیے ہے تو ان کی ذمہ داری صرف اس قوم تک پیغام پہنچانا ہے، باقی پوری دنیا میں ان کے پیغام کا سلسلہ نہیں ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء کی ڈیوٹیاں لگتی، انبیاء اکرام علیہ السلام کو مختلف علاقوں کے لیے ایک ہی زمانے میں مختلف انبیاء کو بھیجا جاتا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، حضور کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو کسی خاص علاقے، کسی خاص خطے، کسی زمانے، کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب عالمین سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس سے متعلق بڑا خوبصورت کلام فرمایا۔ امام اہل سنت اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ عالم ما سوا اللہ کے ہر چیز عالم میں شامل ہے، یعنی صرف ایک جملے میں ہم اس کی اگر تشریح سمجھنا چاہیں کہ اللہ کے سوا ہر شے کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجیں گے، اللہ کے سوا پوری کائنات کی ہر شے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے، چاہے وہ انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں، جن ہوں، انس ہوں، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اور اسی سے متعلق مزید فرمائے کہ ازل سے لے کر ابد تک، ارض و سما میں، اولا اور آخرت میں، دین و دنیا میں، روح اور جسم میں، چھوٹی یا بڑی چیز، بہت یا تھوڑی چیز، جو نعمت و دولت کسی کو ملتی ہے یا ملتی رہے گی، سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹتی رہے گی۔ اور فرمائے کہ عالمین کا دائرہ کار کتنا ہے کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے
وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت رحمت وہاں اس سے مستفید ہوتے ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی پوری کائنات ما سوا اللہ کے ہر کائنات کی شے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ زیرو ہے یا غیر زیرو ہے، وہ اس جہان میں ہے یا کسی اور جہان میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے مستفید ہوتی نظر آتی ہے. اور حضور کی رحمت کے صدقے ہی سے اللہ رب العالمین نے اسے تخلیق فرمایا. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ، یہ آسمان جو کھڑا نظر آ رہا ہے، فرمایا کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اگر وہ نہ ہو عالم نہ ہو. تو کائنات کی ہر شے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو مارز وجود لائے، اور ہر شے پر آپ کی صفت رحمت کا اثر ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہو. کائنات کا کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی شے ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گے. اور پھر انسانوں کے ساتھ ساتھ کفار کے لیے بھی ہمیں حضور کی صفت رحمت کا اثر نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ان کو رحمت کا پیغام دیا، ہدایت کا پیغام دیا. حضور کی تشریف آوری سے قبل جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھرے ہوئے تھے، اور صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں، اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہیں، اور ایسے رسومات میں وہ جکڑے ہوئے تھے کہ آج انسان اس کو بیان کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے. یعنی جس کو طاقتور دیکھا اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا، اور تصور الہ وہ ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہر اس کو خدا بنا لیا جاتا ہے جو طاقتور چیز نظر آتی ہے. پتھر سخت دیکھا اس کے سامنے جھک گئے، پانی کو دیکھا کہ وہ ساری چیزیں بہا کے لے جاتا ہے اس کے سامنے جھک گئے، آگ کو دیکھا کہ وہ ساری چیزیں جلا دیتی ہے اس کے سامنے جھک گئے، لوہے کو دیکھا کہ وہ سخت ہے اور پتھر توڑ دیتا ہے اس کے سامنے جھک گئے، بلکہ کسی خوبصورت شخص کو دیکھا اس کے سامنے ماتھا جھکا دیا. یعنی اس پوری کائنات میں جو الوہیت کا تصور تھا وہ اتنا انہوں نے بگاڑ دیا تھا کہ ہر ایک شخص کے گھر میں کئی خدا معاذ اللہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے رکھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کے لیے بھی رحمت کے ایک شعور عطا فرمایا گیا کہ الہ وہ ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا. انما الہکم الہ واحد، کہ صرف ایک الہ ہے. وہ سورج نہیں ہو سکتا جو اپنی مرضی سے طلوع غروب نہیں ہو رہا، جو اپنی روشنی کو برقرار نہیں رکھ سکتا. وہ چاند نہیں ہے کہ جو کبھی گھٹتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے. اپنی روشنی کو ایک جیسا نہیں رکھ سکتا، ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ہی کیفیت میں نہیں رکھ سکتا. تو فرمایا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو کائنات کی شے کبھی کم ہوتی ہے، گھٹتی ہے، بڑھتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کو زوال ہوتا رہتا ہے، اس میں تغیر آتا رہتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. خدا تو وہ ہے کہ جس کی طاقتیں ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. انما الہکم الہ واحد. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے کفار کے لیے بھی رحمت کا معاملہ فرمایا کہ انہیں اس چیز سے متعلق شعور عطا فرمایا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مظاہر قدرت میں، اگر ہم مظاہر رحمت میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے اس کائنات میں کتنی رحمتوں کا نزول فرمایا، کس قدر اللہ رب العالمین نے بطور خاص اس امت کے لیے رحمتوں کا معاملہ فرمایا. گزشتہ اقوام اور دیگر جو مذاہب ہیں ان میں احکامات کا ہم معاملہ دیکھیں انبیاء کی تعلیمات میں، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص جو ایک نرمی کا، آسانی کا، سہولت کا معاملہ ہے، ہم اس کو دیکھیں. قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا گیا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی. اب توبہ کرنا چاہی تو فرمایا کہ توبہ کی کیفیت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دو.
تم میں سے جو قتل ہونے کے لیے راضی ہو جائے گا یہ توبہ کی صورت ہے, تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دے گا. یعنی وہاں توبہ اگر کوئی کرنا چاہے تو جیسا عمل ہے اسی کے مطابق توبہ. کہ شرک بدترین گناہ ہے, اس سے توبہ کی صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرانے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن حضور کے صدقے سے اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ اگر کوئی کتنے ہی بڑے گناہ میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے, احساس ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, ان گناہوں کو چھوڑتے ہوئے آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کے پختہ ارادے کے ساتھ, اگر صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, حضور کا صدقہ کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کا وعدہ ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, کہ اللہ تعالیٰ سابقہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. یہ حضور کا صدقہ ہے کہ گزشتہ اقوام کی توبہ کی کیفیت کیا ہے اور ہمارے لیے توبہ کا صلہ اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرما رہا ہے. پھر ہم دیکھیں گزشتہ اقوام کے لیے پاکی کا ایک طریقہ ہے کہ وضو اور غسل کریں, اس کے علاوہ پاکی کا کوئی طریقہ نہیں. حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی ایک صورت ہمارے لیے نازل فرمائی. پھر اسی طرح مال غنیمت گزشتہ اقوام کے لیے حلال نہیں تھا, حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت اس امت کے لیے حلال فرمایا. پھر اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو قصاص لازم تھا, یعنی دیت کا کوئی قانون نہیں تھا کہ آپ اس کے بدلے میں دیت دیں, اگر مقتول کے ورثاء راضی ہیں تو دیت پر راضی ہو جائیں. یہ گزشتہ اقوام میں اس طرح کا کوئی ہمیں سلسلہ نظر نہیں آتا. حضور کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا کہ اگر مقتول کے ورثاء دیت پر راضی ہو جائیں تو آپس میں معاملات حل کر لیں. یہ بھی ایک شرعن اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا. پھر اسی طرح کثیر معاملات میں ہم دیکھیں, روزہ ہے, شکار کے معاملات ہیں, ہفتے کے دن شکار بنی اسرائیل کے لیے منع تھا, اس امت کے لیے 7 دن, مہینہ, پورا سال اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی. تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا صدقہ, حضور کی رحمتوں کا صدقہ اس امت کے لیے عطا فرمایا. اور نہ صرف انسان بلکہ اس کائنات کی جتنی اشیاء ہم دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ان پر اثر نظر آتا ہے. حضور ان کے لیے رحمت ہے, حضور کی شفقتیں ان کے لیے نظر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی اونٹ حاضر ہو کر اپنی شکایات پیش کر رہے ہیں اور حضور کے ذریعے اپنی شکایات کا ازالہ کرایا جا رہا ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہرن حاضر ہو کر شکایات پیش کرتے ہیں, کبھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چڑیا اپنی شکایات پیش کرتی ہے. یہ کائنات کی تمام اشیاء حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی شکایات, اپنی التجائیں, اپنی مشکلات پیش کرتی ہیں کہ رسول اللہ ہمیں یہ پریشانیاں ہیں, ہمیں یہ مصائب و آلام کا سلسلہ ہے, ان سختیوں کا سامنا ہے, یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی رحمت ہیں, ہم پر کرم فرمائیں. اور حضور ان پر رحم فرماتے. حضور کی رحمتوں کا انہیں بھی صلہ ملتا کہ اگر کوئی ان کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے, کوئی پریشانی کا باعث بن رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشکلات کا ازالہ فرماتے, شکایات کا ازالہ فرمایا جاتا اور ان کے لیے راحت و سکون کا معاملہ فرمایا جاتا. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکے میں, مدینہ میں ایک فلاں باغ ہے, اس میں ایک اونٹ, اس پر پاگل پن کی کیفیت ہے, جنون کی کیفیت ہے, جو ساتھ اس کے قریب جاتا ہے اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے, مارتا ہے اور کسی کو قریب جانے نہیں دیتا, مالک کا کوئی کام نہیں کرتا اور کوئی اس کے قریب جانے کی جرت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. حضور تشریف لے کے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا نہ ہو آپ کو اذیت پہنچائے, نقصان پہنچا دے, وہ جانور ہے, وہ پاگل ہے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو وہ اذیت پہنچا دے اور آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر دے. حضور نے فرمایا کہ تم بے فکر رہو, اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. چنانچہ حضور تشریف لے گئے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب پہنچے, اس نے احترام کے ساتھ اپنی گردن جھکا دی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کیفیت کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ اونٹ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جس طرح ایک سرگوشی کے انداز میں اپنی معروضات پیش کر رہے, اپنی شکایات حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے اور اپنی پریشانیاں حضور کی بارگاہ میں, اپنے دکھڑے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی توجہ کے ساتھ, انتہائی انہماک کے ساتھ اس کی شکایات کو سماعت فرما رہے. کافی طویل وقت گزرا,
اب حضور نے بلند آواز سے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تم اس اونٹ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو اس کی ضرورت سے کم کھانا دیتے ہو، جتنی اس کی غذائی ضرورت ہے انتہائی معمولی اس کو کھانا دیتے ہو، غذا غلہ دیتے ہو اس کو، اور اس کی طاقت سے زیادہ تم اس سے کام لیتے ہو، یعنی اس کی طاقت اتنی نہیں ہے جتنا اس پہ بوجھ لاتے ہو، اس سے کام کاج لیتے ہو۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے تمہارے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے، اور تمہاری شکایت اس نے میری بارگاہ میں کی ہے۔ فرمایا کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ یہ بے زبان مخلوق ہے، لیکن یہ تمہاری شکایات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کرے گا، اور ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو ان اونٹوں کے لیے بھی حضور رحمت ہے، ان جانوروں کے لیے بھی حضور رحمت ہے، ان کی شکایات، ان کے مسائل، ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک چڑیا حضور کے مبارک سر کے پاس آ کر چکر لگانے لگی۔ کافی دیر تک حضور کی بارگاہ میں اس کیفیت میں رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری توجہ اس کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی توجہ کے ساتھ اس کی طرف ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اب جب یہ کیفیت ختم ہوئی، حضور نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بتاؤ اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ یعنی وہ بے زبان جانور ہے، وہ ایک پرندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کی زبان انسانوں میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ آج تو انبیاء کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ بڑے ایک دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس وحی آتی ہے، ہمارے پاس کوئی وحی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے پوری کائنات میں آپ کو بے مثال بنایا، پوری کائنات میں آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ ہم تو اگر ہماری زبان سے مختلف کسی کی زبان ہے، انسانوں میں ہم اس کی زبان نہیں سمجھ پاتے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ حضور نہ صرف انسانوں کی بلکہ ان چرند پرند، ان حیوانات کی، نباتات کی، جمادات کی، اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم تمام کی زبانوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ان کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کس نے اس کے بچے کس نے اٹھائے؟ ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اچھے لگے، پسند آئے تو میں نے اس کو اٹھا لیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کے بچوں کی وجہ سے اس کو اذیت پہنچائی ہے، یعنی یہ ماں ہے اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کو مزید تکلیف نہ دو، مزید اذیت میں مبتلا نہ کرو، اس کے بچے اس کو لا کے واپس دے دو۔ تو حضور ان بے زبان جو مخلوقات ہیں، چرند پرند ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے، اور یہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی شکایات، اپنی معروضات، اپنی التجائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار حضور کی بارگاہ میں کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی چاہتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی حضور کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا، ان کے لیے بھی حضور کو باعث شفقت اور باعث محبت بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے یہ بھی مستفیض ہوتی نظر آتی ہیں، تو پوری کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ کائنات کی ہر شے کے لیے، یہ تو زیرو اشیاء ہے کہ جن میں اللہ نے جان عطا فرمائی ہے، ہم دیکھیں جمادات اور نباتات میں بھی حضور کی رحمت کا اثر ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ حضور کی رحمتوں اور شفقتوں سے مستفید ہوتی نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لیے بھی رحمت بنایا گیا۔ جو جمادات ہیں، کچھ ان میں کوئی حس نہیں ہے، کوئی بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، اور اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتے، لیکن ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو رحمت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ منورہ حضور نے ہجرت فرمائی تو ابتدائی زمانے میں مسجد نبوی میں کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا موجود تھا جس پر حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اب ایک خاتون عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں آپ کے لیے ایک مکمل ممبر تیار کرواؤں، آپ تشریف لائیں، ممبر پر جلوہ افروز ہوں، ہم آپ کی زیارت بھی کریں اور آپ ہمیں خطبہ ارشاد فرمائیں۔
تو حضور نے اجازت عطا فرمائی، ممبر تیار کیا گیا، پہلا دن ہے، حضور کے لیے ممبر پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے. اب صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ممبر پر ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک مسجد نبوی میں رونے کی آوازیں آہستہ آہستہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ آوازیں جو رونے کی ہیں وہ اس میں آہستہ آہستہ تیزی آ رہی ہے، شدت آ رہی ہے، بلندی آ رہی ہے اس میں. ہم نے دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی رونے والا نہیں ہے. کوئی ہمیں نظر نہیں آیا کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ گریہ وزاری اس کی طرف منسوب کریں. ہمیں کچھ نہ سمجھ آئی کہ یہ رونے والا کون ہے. تو فرمایا کہ اسی کیفیت میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے، اور حضور چلتے ہوئے اس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے پاس تشریف لے گئے. اب اس کھجور کے سوکھے تنے کی قسمت دیکھیں، اس کا اعزاز دیکھیں، اور اس کی نیک بختی دیکھیں، اس کے لیے سعادت کا مقام دیکھیں. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے سینے مبارک سے لگا لیتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی بچے کو روتے ہوئے چپ کرایا جائے تو وہ ہچکیاں لے لے کر اس کا آہستہ آہستہ رونا کم ہوتا ہے، تو فرمائے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو پیار فرمایا، اس پر شفقتیں فرمائی، تو وہ ویسے ہی کیفیت میں اس کا رونا آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا. اب حضور نے اس کا رونا بھی ملاحظہ فرمایا، اس کی آواز کو بھی ملاحظہ فرمایا، اس کی جو زبان ہے اس کے مطابق حضور نے اس سے کلام بھی فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر اس سے کلام فرماتے رہے، پھر صحابہ اکرام کے درمیان تشریف لائے. اب پھر ساری کیفیت حضور نے صحابہ اکرام کو بیان فرمائی. حضور نے فرمایا کہ یہ میرے فراق میں، میری جدائی میں اور میری دوری کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت تھی. یعنی اگر کھجور کا سوکھا تنا اپنے سینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھتا ہو اور وہ اس محبت کی کیفیت کی وجہ سے بے قرار ہوتا ہو، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر ضرور کرم فرماتے. تو اگر کوئی امتی حضور کی محبت میں اور حضور کی چاہت میں ایک طلب ہو حضور کی بارگاہ میں حاضری کی اور آپ کی محبت کی، تو پھر یقیناً بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے کرم کیا جاتا ہے. اب حضور نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہیں واپس پرانی کیفیت پہ بحال کر دیا جائے؟ یہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی حضور کا اختیار ہے. اللہ نے حضور کو اختیار عطا فرمایا کہ آپ چاہیں تو کھجور کے سوکھے تنے کو واپس سرسبز کیفیت میں بحال فرما دیں، یا اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا. اور فرمایا کہ اگر چاہو تو جنت میں تمہیں ایک درخت بنا دیا جائے اور تمہارے پھل انبیاء اکرام علیہ السلام تناول فرماتے رہیں، اگر تم چاہو تو تمہارے لیے معاملہ کر دیا جائے. عرض یا رسول اللہ میرے لیے یہ اعزاز و سعادت عطا فرما دیں، یہ شرف عطا فرما دیں کہ مجھے جنت کا ایک درخت بنا دیا جائے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمادات، نباتات، ان کے لیے بھی رحمت، اور ان پر بھی حضور کی جو صفت رحمت ہے اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے. ان پر بھی حضور کی محبتیں اور شفقتیں ہم نچھاور ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اور پھر کثیر واقعات ہیں، پتھر حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے، پتھر اپنی محبتوں کا اظہار کرتے. احد پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یحبنا ونحبہ، کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. احد پہاڑ سے متعلق حضور نے فرمایا، یعنی پہاڑ ہے، جامد چیز ہے، ساکت چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زیور عطا فرمایا. تو اس کائنات کی تمام اشیاء، اس کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے. اور تمام اشیاء آپ کی رحمتوں سے ہمیں مستفید نظر آتی ہیں. تمام اشیاء آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمتوں سے مستفید ہوتی نظر آتی ہیں. اور پھر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر پورا جو زمانہ نبوت و رسالت ہے، آپ کی حیات طیبہ کا معاملہ ہے، حضور کی بارگاہ میں ابو جہل مٹھی میں بند کنکر لاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر اقرار کرتے ہیں، اپنے بارے میں بھی عرض کرتے ہیں اور آپ کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں. حضور مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے قبل وادی سے گزرا کرتے تھے،
حضور نے فرمایا کہ اعلان نبوت سے قبل جو پتھر مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ اس زمانے میں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرتا تھا۔ تو جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، چرند پرند ہوں، اس کائنات کی تمام اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے ہمیں مستفید ہوتی ہوئی، فائدہ اٹھاتی ہوئی، برکتیں حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر فرمایا کہ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارا رب وہ ایک رب ہے، یہ میری طرف وہی فرمائی گئی ہے۔ اب یہاں وہی وہ ایک خاص پیغام ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے نازل فرمایا جاتا ہے، وہ چاہے فرشتے کے ذریعے ہو، خواب کے ذریعے ہو، یا بغیر کسی واسطے کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کو وہ پیغام عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے وہ پیغام نازل فرمایا جاتا ہے، غیر نبی کے لیے وہی نازل نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کے لیے وہی نازل ہوئی، فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا، تو یقیناً وہ اس کا یہ عقیدہ اور اس کا یہ نظریہ انتہائی فاسد عقیدہ ہے، اور جو وحی کی اصطلاحی تعریف ہے یعنی وحی نبوت اگر نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے مانی جائے تو یہ کفر ہے۔ قرآن کریم میں ہم کئی مقامات پر دیکھیں کہ انبیاء کے علاوہ بھی وحی کا لفظ جو استعمال فرمایا گیا وہ وحی کے حقیقی اور لغوی معنی ہے، یعنی الہام، اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ، جس طرح فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ موسیٰ کی والدہ کی طرف ہم نے وحی فرمائی کہ ان ارضعی، کہ آپ انہیں دودھ پلائیں۔ تو وحی سے مراد وہ اشارہ ہے، الہام ہے، وحی نبوت نہیں ہے۔ اگر وحی نبوت سے متعلق کسی کا عقیدہ و نظریہ انبیاء کے بعد کسی کے لیے کیا یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کے لیے کیا تو یہ عقیدہ کفر ہے۔ ایسا کہنے والا، ایسا ماننے والا، کسی کے لیے ایسا عقیدہ و نظریہ رکھنے والا وہ سارے کے سارے دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضور تشریف لے آئے اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے وہی نازل فرمائی جائے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین تمہارے لیے مکمل فرما دیا گیا، اب وہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا گیا۔ تو وہی نبوت کے لیے خاص ہے، اور نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے اللہ رب العالمین وہی نازل نہیں فرماتا۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہوں، تم دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، معجزات کے ذریعے تم نے جان لیا کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے، ایک رب ہے۔ تو کیا تم اسلام لاتے ہو، مسلمان ہوتے ہو؟ اب بھی اگر تم اسلام نہیں لاتے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان کا ایمان لانا یا ایمان نہ لانا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر ایمان لانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے اور اس نسبت کی برکت سے دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرما دے گا، اور اگر جو اس سے محروم ہے، بدبختی جن پر غالب آئی ہے، تو یقیناً وہ دنیا میں کتنے ہی با اثر کیوں نہ ہوں، دنیا میں کتنے ہی صاحب ثروت و صاحب حیثیت کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے لیے کوئی اعزاز و شرف کا معاملہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے احوال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بطور خاص اس ماہ مقدس میں قرآن و سنت سے اپنے لیے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ تذکروں سے اپنے لیے خوب سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ باقی مہینوں میں بھی یہ سلسلہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پاکیزہ تذکروں کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے لیے سعادتیں سمیٹنے، برکتیں حاصل کرنے، خوش بختیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس درس قرآن کے حوالے سے کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اس کا بتائیے گا جو آج کل کی جو جدید کائنات کے اعتبار سے جو معاملات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، اس کے حوالے سے اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں ذرا۔ جی، حضور کی رحمت پوری کائنات کے لیے اور تا قیام قیامت ہے، بلکہ حضور کی رحمت کا اثر وہ جنت میں بھی ہے، جنت حضور کی رحمت کے صدقے سے ہی ہے۔ آج کے جدید دور میں ہم دیکھیں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور بے تحاشا
ترقیاں ہیں، ان ساری کیفیات کا اگر جائزہ لیں تاریخی حیثیت میں ہم دیکھیں تو اس کائنات میں جو شعور اور علم اور آگہی کا جو سلسلہ ہے وہ حضور کے زمانے سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جہالت زدہ معاشرہ ہے. لوگ ایک دوسرے کا قتل و غارت کرنا اعزاز سمجھتے ہیں، چھین کے کھاتے ہیں، اور بالکل غیر انسانی سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کمزوروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ. وہاں علم، شعور، آگہی، ترقی، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن حضور جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں علم کی بنیاد رکھی. اس کائنات کے انسانوں کو جو احسن تقویم کا جو مقام ہے اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا کہ یہ انسان کا مقام ہے، اس کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. اور جو ترقی کا جو بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے فرمائی. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جو اسلام کی پہلی وحی ہے وہ علم سے متعلق، حضور کی تعلیمات علم سے متعلق. بدر میں جب قیدی لائے گئے تو 70 قیدی حضور کی بارگاہ میں ایسے تھے جن کی رہائی کا حضور نے یہ سلسلہ فرمایا کہ تم مدینے کے 10 افراد کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو یہ تمہاری رہائی کا فدیہ ہو جائے گا. یعنی 70 افراد کی رہائی صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ 10 افراد کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے. تو علم کا جو یہ سلسلہ آج ہمیں ہر فن میں، ہر علم میں، ہر فیلڈ میں ہمیں ترقی اور مہارتیں نظر آتی ہیں. تو بنیاد اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے اور اسی بنیاد کا ثمرہ ہے کہ آج دنیا بے تحاشا ترقیاں کر رہی ہے. تو جس فیلڈ میں بھی اگر ترقی کا ہم دیکھیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، حضور کی رحمت کا ثمرہ ہے جو آج تک امت اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے، اس سے مستفیض ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج معاشرے میں نفرتیں، لڑائی جھگڑے عام ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، تو سیرت پاک سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس سے متعلق رہنمائی فرمائیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی شفقتوں کا معاملہ فرمایا. جو بدترین مخالفین تھے ان کے لیے عفو درگزر کا معاملہ فرمایا. حضور کی بارگاہ میں کوئی کتنی ہی جو بے باکی کے ساتھ پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے کفار مکہ. فتح مکہ کے موقع پر وہ سارے سر جھکائے کھڑے اور حضور کی بارگاہ میں یہ توقع کے ساتھ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو. فلاں 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 مقامات پر جو جا کر پناہ لے لے گا اس سے امن ہے، اس سے اعراض کیا جائے گا، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. یعنی جانی جو دشمن ہے، مسلمانوں کے بدترین جو مخالف ہیں حضور کا، ان کے ساتھ یہ رویہ ہے. تو اگر ہم حضور کے نام لیوا ہیں، حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھیں کہ حضور کا رویہ کیسا تھا. حضور کا اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں ہی محبت عام فرمائی ہیں. لڑائی جھگڑا تو اتنا ناپسند فرمایا کہ حضور شب قدر کی تعیین کے لیے تشریف لائے کہ شب قدر کون سی رات میں ہے. صحابہ کو دیکھا کہ وہ آپس میں کسی معاملے میں ناچاکی کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جلال کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری اس ناچاکی کی وجہ سے، آپس میں جو تمہارا معاملہ تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تعیین تھی اس کو اٹھا لیا ہے. تو جہاں لڑائی جھگڑے ہوں، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں، اللہ کی رحمتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں. تو اس لیے سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں عفو درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا، بھلائی کا، حسن سلوک کا، احترام کا معاملہ کریں، تاکہ ہم اپنی طرف سے اگر یہ آغاز کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے لیے معاشرے میں اس کے اثرات اور اس کے فوائد پیدا فرمائے گا اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی ہمارے لیے محبتیں پیدا فرمائے گا. احترام کا سلسلہ ہوگا. قرآن کریم میں اس سے متعلق فرمایا گیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، کہ تم اچھے طریقے سے ان معاملات کو دور کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جب اگر حسن سلوک کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ تم سلوک کرو گے کسی کے ساتھ، تو فرمائیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان محبتیں ایسی پیدا ہو جائیں گی جیسے گہرے دوست ہیں. تو اگر ان ناچاکیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آغاز کریں، اللہ رب العالمین پھر اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ
रहमत व शफ़क़त वाला क्या रवैया था और इसमें हमारे लिए क्या सबक है? यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई शफ़क़त फरमाने वाले, रहमत फरमाने वाले, बल्कि हुज़ूर ने अपने घर वालों के साथ अपने रवैये को पूरी कायनात के लिए एक मॉडल के तौर पर पेश फरमाए, नमूने के तौर पर पेश फरमाए। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हो। खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है वो मुआशरे का बेहतरीन शख्स है। व अना खैरुकुम लिअहली, कि मैं अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर हूँ, यानी मैं अज़वाज के साथ, औलाद के साथ, ख़ानदान वालों के साथ इंतहाई शफ़क़त फरमाने वाला हूँ। और यही वजह है कि अज़वाज मुतहरात में से कभी किसी ने आपके रवैये से मुताल्लिक़ शिकायत नहीं की। हर हुज़ूर की ज़ौजा ये तसव्वुर करती हैं, ये ख्याल फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत फरमाते। तो कभी किसी ने आपके रवैये से मुताल्लिक़ शिकायत नहीं की कि आपने सख्ती फरमाई है, आपने नरमी के अलावा कोई रवैया इख्तियार फरमाए। तो इसलिए अगर घर वालों के साथ ये रवैया होगा तो घर वो गहवारा जन्नत बन जाएगा, घर में सुकून होगा, घर में अमन होगा, घर में मोहब्बत होगी, घर मजबूत होगा और उसमें नाचाकी, ना इत्तेफाकी और लड़ाई झगड़े का कोई उनसर नहीं पाया जाएगा। तो सीरत इस हवाले से हमारे लिए रहनुमाई करती है। हम अपने घर वालों के साथ अच्छे होंगे तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुताबिक अपनी इस्लाह करने की और अपने ज़िंदगी के शब व रोज़ में हुज़ूर की मुबारक सीरत, हुज़ूर के मुबारक अमल को शामिल करने और आपकी सीरत से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين